الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، یہ سورہ انفال ہے جس کی میں نے 20 نمبر آیت سے لے کر جو وہ 28 نمبر تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں بہت اہم مضمون ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور دوسری بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان آیات میں جو بات ہو رہی ہے وہ ایمان والوں سے ہو رہی ہے، اور یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ اگرچہ قرآن تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، لیکن بعض اس میں جو مقامات ہیں وہ مخصوص ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے جو ایمان لا چکے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آئے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ کر لیا تھا۔ میں نے پچھلے بھی کسی درس میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بسایا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے نا وہ انسان کے پر یہ بات واضح کی کہ دنیا میں تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور وہ ہدایت گویا کہ یاد دہانی ہوگی اس عہد الست کی۔ تو جس نے بھی اس ہدایت کے تابع زندگی گزاری فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو وہ ہدایت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہنچائی۔ گویا کہ اصل میں تو پہنچانا ہدایت کا تھا، یعنی یوں سمجھ لیں اللہ کی بات کا پہنچانا تھا، لیکن جو ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس لیے پہنچائی کہ پیغمبر
اس کا ایک پریکٹیکل کر کے بتائیں کہ یہ ہے اللہ کی جانب سے جو ہے وہ ہدایت. اور اس کا جو خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت آئی ہے، جو ہم سے اس کا تقاضا ہے ہدایت کا، اس کو آپ دو حصوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر لیں. اس میں پہلا تقاضا یہ ہے، یا اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں. جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، یعنی واعبدوا ربکم، ایسے جھکیں کہ اپنے رب کے بندے بن جائیں. عبد جو ہے نا وہ غلام کو کہتے ہیں، تو غلام کے عمل کو غلامی کہا جاتا ہے، عبد کے عمل کو عبادت کہا جاتا ہے. ہمارا جو عام طور پر تصور ہے نا کہ جی نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، جی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. نہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ملازم کا تصور ہو سکتا ہے، غلام کا نہیں ہو سکتا. ملازم کے لیے تنخواہ مقرر ہوتی ہے، کام مقرر ہوتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. جبکہ غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ نہ اس کی کوئی تنخواہ ہے، نہ اس کا کوئی وقت ہے، وہ ہر کام کرنے کے لیے جو ہے وہ پابند ہے، جو بھی اس کا مالک اسے جو ہے وہ کہے گا. اور جو ہے نا وہ جس طرح ہمارے ہاں گھوڑا گدھا ہوتا ہے، تو گھوڑے گدھے کو اس کا مالک جو ہے نا وہ چارہ بھی دیتا ہے، اس کو بیمار ہو جائے تو علاج بھی کراتا ہے، دھوپ چھاؤں میں بھی اس کا خیال کرتا ہے. کہ وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرا مال ہے، مر جائے گا، میں علاج نہیں کرواؤں گا یا اسے ریسٹ نہیں دوں گا، تو اس وجہ سے وہ اس کا دیتا ہے اپنی اس کو چیز سمجھ کر. تو اس طرح غلام کو جو کوئی بھی آقا اس کو روزی دیتا ہے، یا اس کو جو ہے نا وہ لباس دیتا ہے، یا مطلب تصور رکھے نا اس زمانے کا جس میں غلامی تھی، تو وہ اصل کے اندر جو ہے وہ اسے اپنی پراپرٹی سمجھتا تھا نا، تو اس وجہ سے اسے جو ہے وہ دیتا تھا. تو غلام جو تھا اس کا یہ بھی جو ہے وہ حق نہیں تھا، وہ اسے اپنی چیز سمجھ کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیتا تھا. اب یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار یا اللہ تعالیٰ کے آگے صرف ہم نے مسجد میں نہیں جھکنا، مسجد میں بھی جھکنا ہے، لیکن صرف مسجد میں نہیں جھکنا. جب ہم گھر میں جائیں گے وہاں بھی ہم نے اللہ کے آگے جھکنا ہے، اور جھکنے سے مراد فرما برداری ہے. وہاں ماں باپ ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، اس کے ساتھ معاملات ہیں، وہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق ہونے چاہیے. اسی طریقے سے ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ معاملات، دکان پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، وہ لین دین ہے، وہ لین دین جو ہے نا وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوگا تبھی ہے. نری نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، پہنچے اونچے کر کے، نیچے کر کے، داڑھی لمبی کر کے بندہ یہ حرام خوری کرتا رہے تو یہ سارا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یہ اس کے ساتھ ہے. سمجھ گئے؟ اسی طرح معاشرت ہے، معاش ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو پہلے مرحلے میں تو ایک فرد جو ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جی کہ انسان چونکہ اکیلا نہیں رہتا، انسان رہتا معاشرے کے اندر، معاشرے کی اکائی ہے، معاشرے کا ایک حصہ ہے وہ. اور اکیلا آدمی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا مکمل فرما بردار بن نہیں سکتا. ایک فرد جو ہے وہ اکیلا کبھی بھی مکمل طور پر اللہ کا فرما بردار نہیں بن سکتا. یہ فرما برداری بغیر معاشرے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئے نہیں ہو سکتی. یہ نوٹ کر لیں، جتنا مرضی کوئی آدمی جو ہے وہ کہتا رہے نا
وہ یہ تبدیلی آ نہیں سکتی جب تک کہ معاشرہ تبدیل نہ ہو، الا یہ کہ آپ معاشرے میں رہتے ہی نہ ہوں۔ آپ کہیں یہاں دنیا میں تو رہنے کا یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہی ہوتے ہیں تو ہم معاشرے کا ایسا کیسا بنتے ہیں، ایک ہماری ماں ہے، ایک ہمارا باپ ہے، کوئی بہن بھائی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ وہ وابستگی، اور ظاہر بات ہے معاشرہ جو ہے وہ آپ کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچتا ہے، آپ مجبور ہو جاتے ہیں معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ بات فرمائی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اثرات جو ہے وہ اس کے ماحول کے، معاشرے کے اس کے اوپر جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو اب دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس معاشرے کو بھی جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے، اور اس معاشرے کو بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ جھکانا ہے۔ یہ تھی وہ جد و جہد جس کا آغاز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں جہاں تک آپ پہنچ سکتے تھے، جہاں تک اللہ نے آپ کو وقت دیا، صلاحیت دی، وسائل دیے، وہاں کا معاشرہ جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ایک نگران نظام، یہ ہم عام طور پر نظام جو ہے نا اس سے گھبرا جاتے ہیں، جی یہ پتہ نہیں سیاسی بات ہے، یہ پتہ نہیں کون سی بات ہے۔ یہ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرے مسجد کے امام نہیں تھے، ایک ملک کے حکمران بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ امامت سنت ہے تو وہ جو حکومت قائم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے کبھی اس طرح کی بات جو ہے وہ غور کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مسجد نبوی کی امامت کون کرے گا؟ یہ مسئلہ اہم نہیں تھا کہ مسجد نبی کا امام کون ہوگا، یہ تھا اس ملک کا حکمران کون ہوگا۔ اور ہمارے ہاں تو پیچھے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ پہلے خلیفہ کو دفن نہیں کرتے تھے جب تک کہ نیا خلیفہ جو ہے اس کا تعین نہیں ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے جس کو ہم، کبھی آپ نے دیکھا کسی مسجد کا مولوی مار گیا تو کسی نے کیا وجہ مولوی نے دبنا نہیں، پہلے مولوی مقرر کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کے اوپر ہماری توجہ نہیں، کیونکہ اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا نا سسٹم۔ تو یہ ہے جی اس کا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا اللہ نے قیامت تک کے لیے، اور آپ کو جو ہدایت دی، یہ قرآن دیا، یہ بھی قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا۔ لیکن محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک دنیا میں نہیں رکھا، جبکہ وہ رسالت والا کام جو ہے نا وہ باقی رکھا۔ اب یہ سمجھ لیں جی رسالت والا کام یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کام آپ غار حرا میں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے بہترین ماحول غار حرا کا ہے، اس کے لیے بہترین ماحول کسی خانقاہ کا ہے، یا جو بھی سمجھ لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ صبح نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، کچھ لوگ ہیں آج کل تھوڑے ہی ملتے ہیں، ویسے ایک دو ہوتے ہیں ہر مسجد میں، وہ آپ چلے جائیں گے، وہ اپنی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، پھر اٹھ کر اشراق پڑھیں گے، بڑے سکون کے ساتھ جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ آتے ہیں۔ یہ ہے غار حرا کا ماحول ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسالت کی ڈیوٹی کے لیے غار حرا سے اتارا ہے، پھر کبھی آپ غار حرا نہیں گئے۔ کام ختم کریں گے تو جائیں گے نا، کام تو ختم نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم پورا ہو گیا، کام تو، وہ شعر اکثر آپ نے سنا نا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ توحید کا اتمام باقی ہے۔
تو یہ اب آ گیا امت کے سر ہو گیا، اور امت نے یہ کس طرح کرنا ہے اس کا پریکٹیکل کر کے بتا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں نا، یہ ہے غزوہ بدر کی فتح کا زمانہ، یعنی جس زمانے میں مسلمانوں کو یہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس کی بھی ایک بات سمجھ لیں کہ یہ عام طور پر تو جس طرح بھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ جی یہ جنگ اچھی ہے بری ہے، میں نے وہ طریق القرآن جو لکھی بھی ہے، وہ کسی کو دلچسپی ہو تو وہ آج کل کتابیں کوئی پڑھتا نہیں، وہ میرے پاس پڑھی فری میں بھی، آپ لے کے لے سکتے ہیں، پڑھ لیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پکڑ کر بدر میں لایا ہے۔ مسلمان اپنے وہ ٹھیک ہے، وہ تو ایک تربیت ذہنی ہو جاتی ہے نا، آپ یہ کہیں آپ پہ طور پر نہیں، اللہ پکڑ کر لایا، بازو سے پکڑ کر لایا میدان بدر میں۔ اور جو ہے نا وہ بدر میں جو ہے وہ پہنچاتے وقت یہ بتا دیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ 190 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ۔ اور پھر بدر ہو گئی، یعنی بدر ہو گئی۔ سورہ انفال میں دوبارہ آیت آئی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے گی کیا فرق ہے، یہ لفظ کلو وہاں نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کام مکیا نہیں، بدر لڑ کے کام مکیا نہیں، کام تو ابھی باقی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ جب آدمی سمجھتا نا میں کام مک گیا، پھر ٹلا پہ جاتا۔ آپ لمبے سے لمبا سفر کریں، آپ نے لاہور جانا ہے نا، تو رستے میں آپ کو احساس نہیں ہوگا تھکن کا، لیکن جب آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے نا، پھر آپ محسوس کریں گے یار بڑا لمبا سفر کیتا، پھر وہاں جا کر آپ ڈھیلے ہوں گے۔ میں سارا دن بھی گاڑی چلاتا رہتا ہوں نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، آج بھی تقریباً میرا سارا دن جو ہے وہ اسی طرح ہی گزرنا ہے۔ میں جب سفر میں ہوتا ہوں تو مجھے کوئی یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ جی میں یہاں سے نکلنا اور میں نے جو ہے وہ چشتیاں جانا ہے، وہاں بھی درس دینا، وہاں سے نکلنا، میں نے باول نگر جانا اور وہاں بھی ایک پروگرام، اور پھر میں نے کسی اور جگہ جانا، ٹھیک ہے نا۔ میں اسی طرح چلتا رہتا ہوں، اس لیے کہ میرے ذہن نے تسلیم کیا کہ میں مسافر ہوں۔ البتہ جب میں گھر چلا جاؤں گا تو اب میرا جلدی سے دل چاہے گا، اگر بالفرض کوئی میری نماز رستے میں رہ گئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز رستے میں آ گئی، چلو جی گھر جا کے پڑھیں گے، وہ نماز بھی بھاری ہو جاتی ہے۔ رستے میں پڑھ لوں کوئی مسئلہ نہیں، وہ نماز بھی بھاری ہو جاتی ہے گھر پہنچ کر، اور وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا۔ اب بستر پر جو ہے نا وہ بیٹھنے سے لیٹنے سے پہلے جو یہ کام مکا لوں، ورنہ پھر میں اگر اٹھ کے نہیں پڑھ سکاں گا۔ اگر میں جا کر چارپائی کے اوپر بیٹھ گیا ہوں نا، اب مجھے اگر گھر سے کوئی یہ بھی کہہ دینا کہ یہ ساتھ بازار سے انہاں کے سودا پھاڑ لیا، میں انہوں کہنا میرے کو نہیں جا ہوندا بھائی، ہوں تسی رہن دیو، یہ تو بغیر ہی سارو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ بدر تک پہنچ کر جو ہے وہ تمہارا کام مکمل ہو گیا، کام ابھی باقی ہے۔ تو یہ بدر کے بعد سورہ انفال جو ہے نا، یہ تبصرہ ہے اللہ کا بدر پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، جس طرح ہمارے فلاں جنگ ہوئی فلاں جنگ ہوئی، چلیں جنگیں تو اب ہم نے اتنی دیکھی نہیں ہیں، کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، سیلاب آ گیا، تو سیلاب آ گیا تو سیلاب تو آ گیا، اس کے بعد اس پر تبصرے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جی حکومت جو تھی اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں لگا سیلاب آ گیا، دس نہیں سکی۔ اچھا سیلاب آ گیا جی، لوگوں کو پریشانی ہوئی، فلاں اداروں نے بہت اچھا کام کیا، فلاں خدمت خلق کا ادارہ تھا، اس نے جی لوگوں کی بڑی مدد کی، اور فلاں نے نہیں کی۔ پھر یہ چیزیں جو ہے وہ آئیں گی۔ آئندہ کبھی ایسا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں وہ تبصرے ہوتے ہیں جو پھر اس واقعے کے اوپر جب ہوتے ہیں، اور بھی جو اس سے متعلق چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سورہ انفال اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے غزوہ بدر کے اوپر۔
اور جو ہے نا وہ اس میں مخاطب بھی خاص طور پہ جو آیات ہیں ان کا، تو اس میں مخاطب مسلمان ہی ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو بات بتا رہا ہے نا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ڈھیلے نہیں ہونا۔ اچھا ایک چیز اور اس میں سمجھ لیں، غزوہ بدر وہ جنگ ہے جس میں ایک جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کا جو ایمان ہے وہ جس بلندی پر تھا، ایمان اور اطاعت دو چیزیں، یعنی ایک ایمان اور دوسرا اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہ جس بلندی پر تھا نا، ایک فرد کے حیثیت سے نہیں میں بات کر رہا، ایک جماعت کی حیثیت سے کر رہا ہوں، پھر یہ قیامت تک کسی جماعت میں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی کسی جماعت میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، بے شک آپ ساتھ ہی ہوتے تھے، اور قیامت تک کبھی ایسی جماعت جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا اس کا ایک عروج ہے، انسان کا بھی عروج ہے، درخت بھی آپ دیکھیں، آپ اس کی گوڈی کرتے رہیں، اس کو خوراک دیتے رہیں، ایک جگہ جا کر درخت اوپر نہیں جائے گا، وہ اس کا اینڈ ہے، اس کا عروج ہے۔ اسی طرح ایمان کا عروج اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا عروج ہے وہ زمانہ۔ تو چونکہ عروج کے بعد یہ بھی قانون فطرت ہے، زوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں فرق کہ کہاں بدر اور کہاں احد، ٹھیک ہے نا۔ احد کا آپ سمجھتے ہیں نا، احد وہ کیا جنگ تھی، ٹھیک ہے نا۔ کہاں عروج اور اس کے بعد جو ہے وہ، یہ اب اللہ کو پتا ہے کہ آگے بات کدھر جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آج کا دور تو پھر جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پھر زمین دے بھی تھلے وڑنے والی گل بن گئی ہے، اتنے والی نہیں ہے رہی۔ مطلب ہمارے تو حالات یہ ہیں کہ جنگ جتنا وہ لوگ کوشش کر کے میدان جنگ میں چلے جاتے تھے، ہم ان کو نماز پڑھنے کے لیے اتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، اسی لیے ہم نماز کو جہاد سمجھ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کا تو تصور ہمارے ہے کوئی نہیں، نہ ہمارے خیال میں، نہ ہمارے گمان میں، نہ وہ اس کو ہم نے ذمہ داری سمجھا۔ ہمارے لیے تو جہاد یہی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز وقت کے اوپر جو ہے وہ پڑھ لیں، تو ہم سب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی جہاد کر لیا۔ چلیں جی اب اس کو پڑھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آتی اللہ و رسولہ، اسی طرح اطاعت کرتے رہنا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو اطاعت کا یا جو ایمان کا تم نے مظاہرہ کیا ہے نا، اللہ کو بہت پسند آیا ہے۔ اسی طرح آئندہ بھی ڈھیلے نہیں پڑنا، آئندہ بھی اطاعت کرتے رہنا اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور دیکھو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے منہ نہ موڑنا، ان کو پیٹھ نہ دکھانا۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، ان سے کبھی منہ نہ موڑنا۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب کہ تم نے ان کی بات کو سن لیا۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تم نے جب ان کی بات سن لی۔ اچھا یہ چونکہ اس میں ایک شبہ پڑ سکتا ہے تو یہ بات میں کلیئر کر دوں، اس سے یہ بھی مطلب کوئی نکال سکتا ہے نا کہ اچھا جس نے نہیں سنا اس کی تو بات نہیں ہو رہی نا، بات تو اسی کی ہو رہی ہے، تو نہ سننے والا فائدے میں رہ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جو آج درس نہیں سننے آیا وہی فائدے میں رہا، جو آ گیا وہ تو گھاٹے میں، کیونکہ اس نے سن لیا۔ سننے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نے سن لیا تو پھر تم پیچھا نہ دکھاؤ اللہ کو، اس کے رسول کو۔ یہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے نا، اس زمانے میں صورتحال کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ایسا تو نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ٹی وی اسٹیشن سے اور کسی چینل سے یا ریڈیو اسٹیشن سے بیٹھ کر جو ہے وہ خطاب کر دیں گے یا تلاوت کر دیں گے اور پوری دنیا میں پہنچ گیا۔
وہ تو آپ کو پتا ہے وہی آئی ہے میرے اوپر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کریں گے، وہ نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اگر ضروری ہے درمیان میں وہ کوئی ٹائم ہے تو صحابہ کو بلائیں گے، اور اب ان کو وہ سنائیں گے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے. ان میں سے جو ہے وہ پھر صحابہ یاد کر لیں گے یا لکھ لیں گے، جو بھی جس طرح بھی ان کا اپنے وقت کا تھا نا. اب جنہوں نے سن لیا یہ پابند ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تو انہوں نے سنا ہے نا، باقیوں نے سنا نہیں ہے. باقی اس وقت اس کے پابند ہوں گے جب وہ اس کو سن لیں گے، اور ان کو سنانا اب ان کی ذمہ داری ہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. اب جنہوں نے سن لیا ان کا کام ہے ان کو سنانا. ایک اور میں مثال سے آپ کو سمجھا دوں اور واضح ہو جائے گا. دیکھیں، مسلمان پہلے اپنا رخ کرتے تھے نماز کے لیے جو ہے وہ مسجد اقصی کی جانب. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنا رخ کر لیں مسجد حرام کی طرف. اب یہ حکم جو آیا ہے یہ تو عین نماز کے اندر آیا ہے. اللہ کے رسول نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر لیا، پیچھے صحابہ نے اطاعت میں کر لیا. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے کبھی غور کیا باقی مسجدوں والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کدھر منہ کر کے نماز پڑھا؟ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. لہذا وہ تو جدھر ہے ان کی ادھر ہی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مدینے سے جو ہے وہ 25-30 میل باہر کی بستی ہے، مسلمان رہتے ہیں، اور ان کو پتہ چلا ہفتہ بعد 10 دن بعد. وہ تو ہفتہ نمازیں ادھر ہی منہ کر کے پڑھتے رہے نا، انہوں نے تو سنا نہیں ہے، ان تک تو پہنچا نہیں ہے، لہٰذا وہ پابند بھی نہیں ہے. آج یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو مسلمان ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، اور ہمارے ایمان کی وہ جو جہتیں ہیں یا صفات ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیسا ایمان لائے؟ تم تو پہنچ گیا ہیں. تو وہ یہ بات ہاں وہ اس شخص کی ہو سکتی ہے، کوئی آدمی کسی ایسی جگہ رہتا ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے، اس تک کوئی پیغام نہیں پہنچا، اور وہ جنہوں نے نہیں پہنچایا پہنچانے میں کوتاہی کیا، پھر اللہ ان سے پوچھے گا، اور اس میں زیادہ تر ہم ہی پکڑے جائیں گے. اس کی فکر نہ کریں، اس کو وہ پہنچانے والے پکڑے جائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ پہنچانا رسالت کی رسول کی ڈیوٹی ہے، یہ کار رسالت ہے. کار رسالت اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ جی میں مسجد کی جو میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، یہ کار رسالت نہیں ہے. یہ ہے کار رسالت کا متعلق دوسرے لوگوں سے ہے، آپ سے نہیں ہے. آپ سے دوسرے لوگوں، ہاں آپ کے گھر والوں سے بھی ہے. اور پھر اس طرح جو ہے وہ آگے یہ جو ہے وہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ ہے سن لینے کا مطلب. اور ویسے یہ چلیں یہیں یہ بات بھی کلیئر کر لیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ خاص طور پر جو ایمان لے آئے ہیں وہ یہ سمجھے کہ جی ہمیں کوئی آ کر بتائے گا، ہم مسلمان ہیں، کوئی مولوی بتائے گا، کوئی دوسرا بتائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے سنو اللہ کی بات کو، سنو اللہ کے رسول کی بات کو سنو. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. سنو اور اطاعت کرو، اس کا حکم ہے. اور پھر خاص طور پر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، توجہ کے ساتھ سنو. استماع یستمع ہوتا ہے کان لگا کر سننا. وہ سورہ غالباً جن ہے یا احقاف ہے، کس میں وہ جنوں کا ذکر آتا ہے، تو وہ جنوں کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے کان لگا کر سنا اس قرآن کو. تو کیونکہ توجہ کے بغیر تو بات ہی سمجھ نہیں آتی.
تو یہ حکم ہے کہ تم کوشش کر کے سنو. اچھا یہ ہر ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں سناتے تھے بالفرض. اب سنانے والا سنا رہا، سننے والا جان بوجھ کے نہیں سن رہا، ٹھیک ہے، تو وہ تو قصور اس کا ہے جس نے نہیں سنا. تو وہ اس وجہ سے کہ میں نے سنا نہیں ہے تو وہ اس کو کوئی چھوٹ نہیں مل سکتی. کوشش کر کے سننا اپنی طرف سے. اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کوشش کون کرتا ہے؟ جو سمجھتا ہے کہ میرا اس بات کو سمجھے بغیر چارہ نہیں ہے. مثال کے طور پر جی دیکھیں، میں ابھی باتوں باتوں میں کہہ دیتا ہوں کہ جی بھاول نگر کے اندر جو ہے نا وہ کچھ جگہ کوئی ویکنسیاں خالی ہیں نوکری وغیرہ کے لیے، ایسے اجمالی سی بات کرتا ہوں. جن لوگوں کی نوکری ہے یا جن کو ضرورت نہیں ہے وہ تو ان کے لیے میں بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن جو بے روزگار ہے، جو دھکے کھاتا پھر رہا ہے، جڑا کہندا کتے یار نو ہٹ جائے کوئی گل بن جائے، وہ کوئی ایک دو بندے ہوں گے نا، میں درس ختم کر لوں گا نا، وہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک مجھے وہ اچھے طریقے سے ساری انکوائری نہ کر لیں. وہ بہاول نگر دے کیڑا محکمہ ہے، وہ کیڑی تھان ہے، وہ کداں اتنے پہنچیں گے، کداں کریں گے، تیرا کوئی اتنے واقف ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں باقیوں نے بھی سنی ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ اس میں میرا مطلب ہے، یہ میرے کام کی بات ہے، میں نے کچھ کرنا ہے. جس نے کچھ کرنا ہے وہ دھیان بھی کرے گا، اور جس نے نرا سمجھنا کہ ثواب ہی لینا وہ پھر دھیان بھی نہیں کرتا. یہ بھی سمجھ لو. جو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرے لیے ہدایت ہے وہ توجہ بھی کرے گا، اور جو سمجھتا ہے اس میں میرے لیے ثواب ہے وہ آگے سو بھی جائے گا تو ثواب لے کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن ثواب ہے ثانوی چیز، اصل قرآن جو ہے وہ ہدایت کے لیے آیا ہے. تو فرمایا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. اب آگے وہ بات آ رہی ہے جو میں نے تھوڑی پہلے ہی کہہ دی ہے، اسی لیے کہہ دی میں نے کہا آگے آ رہی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اور ان لوگوں کی طرح نہ کہہ دیا کرو کہ ہم نے سن لیا جنہوں نے سنا نہیں ہوتا. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اصل کے اندر جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اس کو دھیان کے ساتھ سنا کرو، ایسے نہ کہہ دیا کرو سنا. اور وہ جو ہے نا وہ اسکول کے زمانے کی ایک مثال میں آپ کو جب وہ سنا دوں تو آپ کو بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. ہمارے زمانے کے اندر میں نے تو بہت بعد میں ٹیوشن کا لفظ سنا ہے، یعنی جب میرے کو اپنے بچے وغیرہ کا زمانہ آیا نا تو میں نے ٹیوشن کا لفظ اس وقت سنا ہے، میں نے پہلے نہیں سنا. تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ اسی طرح ہی بچے باتیں کرتے تھے، جی فلاں بچہ جو ہے وہ ٹیوشن پڑھتا ہے. تو میں انہوں نے کہنا بھی اسی ساری زندگی نہیں پڑھیا، وہ کو بہت نکمے ہون گے ہیں، اسی تو ایک گھنٹہ ٹیوشن نہیں پڑھیا، نہ ساڈے کسی نے فیس دیتی، نہ کوئی گل نہ بات، اسی ادھر ہی پڑھ لیا. بہرحال شہراں شروع ہوئے سی، ہوں تو بھاویں پنڈاں تک بھی پہنچ گئے ہوئے. ہمارے استادوں کے اندر ایک صفت ہوتی تھی، وہ صفت یہ ہوتی تھی کہ وہ چھٹی کے بعد بھی کلاس لینا شروع کر دیتے ہیں. مثلا خاص طور پہ پوری کلاس بھی لے لیتے تھے، اور بعض اوقات اگر 35-40 کی کلاس ہے نا اس میں کوئی 8-10 لڑکے جو ہے وہ ساتھ نہیں چل رہے ہیں، نکمے ہیں، تو استاد کی کردا سی کہ وہ 5-7 منڈیاں نوں سکولے ہی روک لیندا سی، بہ جاؤ. اچھا یہ گل تو تسی بھی سمجھتے ہو کہ وہ کنے اوکھے ہو کے بہندے سی. چھٹی دے بعد بچے نو روکو تو وہ واسطے وہ سب تو بڑا عذاب ہے. سارے نال دے چل گئے، یہ نہیں انہوں کہ میں نکما وا، مینوں نہیں، انہوں یہ باقی چلے گا میں بیٹھا. اچھا ماسٹر اپنا مخلص ہے، وہ انہوں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے،
ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਨਿਕੰਮੇ ਨਖੱਟੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਨਤ ਮਲਾਮਤ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਗਈ। ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی تو آپ بھی تو سنا رہے ہیں نا، تو آپ بالفرض سمجھ لیں کہ کوئی بندہ دکان تو اٹھا سی نماز پڑھن آیا اور اگے لگ گئی کلاس، ہوں وہ دھیان پیچھے ہی ہے، وہ تو نہیں سوال پوچھتا۔ سورہ بقرہ میں آیا نا کہ صحابہ سوال پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے نا، تو اسی کے اوپر وہ یہودی جو تھے وہ پھر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے نا، جس پہ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے نا وہ اس طرح مطلب یہ ہے کہ بات کو سمجھو، اور سمجھے گا وہ جو سمجھتا ہے کہ اس سے میں نے جو ہے وہ ہدایت لینی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ کہہ دیا کرو سن لیا ہم نے، جنہوں نے حقیقت میں سنا نہیں ہوتا، یعنی حقیقت میں سمجھی نہیں ہوتی بات۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اور دیکھیں ایک کے بعد ایک بات جو ہے نا وہ بڑی اہم آ رہی ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ بے شک جتنے بھی جاندار ہیں، انسان بھی جاندار ہے اور بھی جتنی بھی جاندار مخلوق ہے، ان میں سب سے زیادہ باعث شر، شر والی بری مخلوق عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون سے ہیں، یعنی کون سے لوگ ہیں؟ سم البکم الذین لا یعقلون، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل سے کام نہیں، بہرے ہیں سنتے نہیں، اور گونگے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور اپنا دماغ جو ہے وہ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کو آپ لاگو کریں آج ہمارے اوپر۔ ہمیں سے کس آدمی کو فکر ہے کہ میں مرنے سے پہلے کم از کم قرآن کو سمجھ لوں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو فکر ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم بڑے غیرت مند ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ٹیچر ہے نا، میں انہوں کہہ دوں اوے اینوں تو پڑھانا ہی نہیں آتا، تے وہ میری ایسی تیسی کر دے گا، بھاویں انہوں واقعی پڑھانا نہ آتا ہوئے۔ کوئی آدمی ڈرائیور ہے نا، میں کہہ دوں اینوں تو گڈی نہیں چلانی آتی، تے او مینوں گھر نہیں جان دین لگا، بھاویں وہ نکما ڈرائیور ہوئے، وہ بے عزتی توہین سمجھدا ہے، غیرت آندی ہے انہوں۔ کوئی دکاندار ہے، آپ کہیں انہوں دکانداری نہیں آندی، لیکن دین کے حوالے سے آپ بات کر لیں، لوگ نالے ہسدے ہیں، نالے کہندے اسی کیڑا مولوی ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت، کوئی بات وہ آ جائے، کوئی مطلب کسی نو اس گل تے شرمندہ ہوندا کہ جی میں نہیں یہ سیکھی، میں نہیں یہ سمجھی، مینوں یہ شرم ساری ہے، مینوں یہ گل کردیا ہوئے شرم آندی ہے؟ بالکل قطعاً نہیں۔ 70-80 سال بعد بھی مریا ہے تو 70-80 آیتاں نہیں انہیں سمجھیاں ہوندیاں، 70 سال بعد بھی 70 آیتاں انہیں نہیں سمجھیاں ہوندیاں، لیکن کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوندی، کوئی افسوس بھی نہیں ہوندا، نہ انہیں کسی نو پوچھن دی کوشش کیتی، نہ انہیں کسی دی گل سنن دی کوشش کیتی، نہ انہیں عقل نو ہاتھ ماریا بھی میں کی کر کے دنیا سے جا رہا۔ یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب آگے مزید فرمایا، وہ بھی اسی سے متعلق ہے، فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ کو ایسے لوگوں میں کوئی خیر جو ہے نا وہ نظر آتا، یعنی خیر ہے نہیں، یہ نہیں کہ خیر ہے گا تو نظر نہیں آیا اللہ نو، مطلب یہ ہے کہ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗੇ ਆ, ਬਹਿਰੇ ਆ, اللہ تعالیٰ دی ہدایت دے مقابلے دے وچ نہ کوئی عقل تو کم لیندے آ، نہ یہ سوچدے آ کہ یہ ساڈے نفع نقصان دی بات ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اللہ ان کو ضرور سنا دیتا، اللہ پھر سنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت جو ہے نا وہ مشکل نہیں بنائی۔ اس کے بھی دو لیول سمجھ لیں۔ جتنا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں نا یہ تو بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تمام انسانوں کی ضرورت بنا دیا ہے نا اس کو مشکل نہیں بنایا۔ آپ دیکھیں آکسیجن 2 منٹ نہیں زندہ رہ سکتا بندہ، اور کتنی آسانی سے اور وافر اللہ نے پیدا کیا، سارے کو ملتی ہے، غریب و امیر ہو۔ اس کے بعد پانی کا نمبر آتا ہے، پانی زیادہ بڑی ضرورت ہے آکسیجن کے بعد، اور البتہ مرتا نہیں ہے بندہ، دیہڑی بھی کٹ جائے گا پانی تو بغیر، 2 دیہڑیاں بھی کٹ جائے گا، کتے بھج نس کے پانی تک پہنچ ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے ادھا بھی، لیکن بالعموم وہ اللہ نے اس کو آسان بنا۔ اس کے بعد خوراک آتی ہے، اور پھر وہ بھی اسی طرح بندہ جو ہے نا وہ اس کو مل جاتی ہے۔ تو غور کریں کہ اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے کسی مولوی کو پابند نہیں بنایا کہ تمہاری جگہ وہ علم حاصل کرے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ضرورت بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ تمہیں جو کوئی دوسرا ہی بتائے گا تو تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، سمجھو اس کو، خود کوشش کرو جہاں سے بھی تم کو جو ہے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو اس کو مشکل نہیں بنایا۔ 4 دفعہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنے والا، توجہ کرنے والا، دھیان کرنے والا۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کے اوپر بھی تدبر نہیں کرتے؟ اتنا فائدہ اور نقصان سے، تمہارے نقصان سے متعلق چیز ہے، اس کے اوپر غور نہیں کرتے؟ تو یہ سمجھ لیں جی، ایک یہ ہے اور ایک اس کا دوسرا لیول ہے، اور وہ دوسرا لیول جو ہے نا وہ واقعی وہ ہر آدمی کے پاس جو ہے نا وہ اتنی صلاحیت نہیں ہوتی۔ میں اس کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں، دیکھیں ایک MBBS ڈاکٹر کر کے آتا ہے نا، اس کو سرجری کا بھی پتہ ہوتا ہے تھوڑا بہت، اس کو جو ہے وہ میڈیسن کا بھی جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے، اور بھی اس کو جو ہے وہ اور گائنی وغیرہ کا بھی اس کو پتہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی شعبے ہیں نا، اس کا بیچولر اسے کہتے ہیں، اس کو وہ ماسٹر کسی چیز کا نہیں ہوتا، لیکن وہ بیچولر ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا اس کو جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے آگے کا مسئلہ آ جائے گا تو پھر وہ آپ کو کہہ دے گا کہ جی یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کسی سرجیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، کسی میڈیسن کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، یہ مجھ سے اوپر کا ہے۔ یہ بات ہے نیچے نیچے کی جو ہر آدمی کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے کہ میں صحیح رستے کے اوپر جا رہا ہوں، غلط رستے کے اوپر جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کہ ہاں اس سے آگے مسئلے مسائل جو آپ کہتے ہیں جی مفتی ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، بہت بڑا عالم ہے، یہ پھر اگلے وہ ٹھیک ہے، وہ اسپیشلسٹ کی جگہ کے اوپر جب وہ آ جائے گا۔ یہ جو بات ہے نا یہ بہت آسان ہے ہدایت لینے کے لیے، بشرطے کہ انسان اپنے ساتھ مخلص ہو، اللہ کے ساتھ مخلص ہو، اللہ کی کتاب کے ساتھ جو وہ مخلص ہو۔ تو فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، تو وہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو سمجھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے، بشرطے کہ وہ سمجھنا چاہتا، لیکن جب بندہ ہی سمجھنا نہیں چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو وہ اعراض کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ، اللہ کا یہ اختیار ہے کہ دوبارہ اسے موقع بھی نہ دے۔ یعنی اللہ نے موقع دے دیا، نہیں فائدہ اٹھایا بندے نے، تو ہو سکتا ہے بعد میں اللہ موقع بھی نہ دے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ایسی بھی ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ،
ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی ان کی بصارت کو بھی، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے یہ پہلی بار نہیں مانے تھے۔ یعنی جس وقت تک تو بندہ سمجھنا چاہتا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا، تو اللہ کئی رستے پیدا کرے گا، کوئی اور کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ایک عالم کی بات آپ کو نہیں سمجھ آئی، کسی دوسرے کو ذریعہ بنا دے گا، دوسرے کی نہیں آئی کسی تیسرے کو ذریعہ بنا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر سمجھ آ بھی جائے اور بندہ پھر بھی کرنا نہ چاہے، بات وہیں کی وہیں رہ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر میں تو الٹ بھی دیتا ہوں کہ دوبارہ ان کو یہ موقع ہی نہ ملے، دوبارہ توفیق ہی سلب کر لی جائے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح زندگی جاؤ گزارتے۔ تو اس لیے جب ایسا چانس ملے، دل جب وہ دل میں یہ بات آئے تو اس کو ایسے نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یعنی ان کو تو اگر اللہ جتنی بار مرضی جو ہے وہ موقع دے، انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے، کیونکہ آلریڈی پہلے ہی ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، ان کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے اس طرف آنے کے لیے۔ اب آگے دیکھیں جی، یہ جو ہے نا وہ جو بھی آیتیں تھیں ان کا تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ کیا ان کا جب وہ سٹائل تھا۔ اب آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، جواب دیا کرو۔ یہ پنجابی والا جواب نہیں ہے، کہنا میں انہوں جواب دے دیتا، وہ مینوں آیا سی کہن بھی درس قرآن ہے، میں انہوں جواب دے دیتا، میں نہیں آنا، یہ کہندے جواب۔ یہ جواب وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں لبیک۔ سکول دے وچ ماسٹر حاضری نہ لاندا سی نا، تے وہ خیر ساڈے تے وہ مدرسے چ تاں لبیک ہی کہندے تے سکولاں چ یسر وغیرہ کہندے سی اس ٹائم، ہن پتہ نہیں کی کہندے۔ تے وہ لبیک جڑا خانہ کعبہ دے وچ جڑا نا آواز دینا لبیک، حاضر، اللہ کی بات پہنچی ہے، حاضر، اللہ کے رسول کی بات پہنچی ہے، حاضر، یہ ہے جواب دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جس وقت بھی تم کو آواز لگائی جائے، پنجابی چ کہندے سدا ماریا جائے، یہ سدا وا، ایک سدا تے نماز دا ہے نا، اسی تو نماز دا سدا ہی رہ تے پورے نہیں ہوندے، ایک سدا تبوک دا بھی ہے، ایک احد دا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظاہر ہے، وہ اللہ کا صدا ہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں دونوں ہی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو حاضر ہوا کرو، لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر، ان کے بلانے پر۔ اذا دعاکم، جب بھی تم کو جو ہے وہ بلایا کرے، جب بھی تم کو بلایا کرے حاضر ہوا کرو، لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات ملے۔ اچھا جی، یہ ظاہر بات ہے، یہ بات مسجد کی تو بعد میں ہو رہی، ٹھیک ہے مسجد کی بھی ہو رہی ہے، اذان ہو تو پہنچو، لیکن اصل میں تو میں نے شروع میں بتایا نا کہ غزوہ احد کے بدر کے بعد ہو رہی ہے، وہ ان چیزوں میں تو پورے ہی تھے نا، ان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو جنگ تو موت ہوتی ہے، کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ جنگ تو موت ہوتی ہے، تو زندگی کیسے ہے؟ اصل میں یہ سمجھ لیں کہ جس طرح پولیس کو کہتے ہیں امن فورس، امن فورس کس لیے ہے؟ یہ پاکستان دی پولیس تو چونکہ رشوت خور آتے تے اور بڑے حرامی کام کر دے تے اسی فوراً دماغن سوچ لینے کہ نہیں یار ایک آدھی، تو آپ تصور وہ صحیح پولیس کا رکھیں نا، ایسے ملک بھی دنیا کے اندر ہیں ایماندار پولیس والے ہیں۔ اب آپ کے حاصل پور کے اندر جو ہے وہ کوئی 25 30 40 پولیس والے ہوں گے، 100 ہوئے گا، ایک ہی تھانہ ہونا میرا خیال، تو وہ چینے کی بندے ہونے، اس بعد نہیں ہونے لگے۔ اب وہ 100 آدمی جو ہے ایماندار ہے، تو وہ ظاہر ہے اب اس کی جان تو خطرے میں ہی ہے، مشقت میں ہے، کسی جگہ ڈکیٹی ہو رہی ہے، کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہے، جو ہے نا وہ کسی جگہ کوئی اور مسئلہ بن گیا، وہ اپنی قربانی دیں گے،
کسی ویلے ڈاکو نہ سامنا ہو جائے گا تو ہو سکتا جان بھی گوا بینا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے دوسرے لوگوں کو امن مہیا کیا ہے۔ یہ جو اسلام کی جنگیں ہیں نا جی، یہ دوسروں کو امن دینے کے لیے ہیں، یہ باقی انسانیت کو امن دینے کے لیے، جس طرح قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والو، اے تقوی والو، تمہارے لیے قصاص کے نظام میں حیات ہے۔ قصاص کہتے ہیں جان لینا، جس نے کسی کو قتل کیا ہے بدلے میں اس کو قتل کرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس کی قاتل کی جان لے لینے میں تمہارے لیے حیات ہے، تمہاری ایک معاشرہ جو ہے نا اس کی حیات ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، حاضر ہوا کرو، لبیک کہا کرو، جواب دیا کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا، اذا دعاکم، جس وقت بھی تمہیں جو ہے وہ پکارا جائے، لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات ملے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ خود حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے درمیان جو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر حاضر نہیں ہوتا۔ یعنی یہ خدشہ اپنے دل کے اندر جو رکھو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھا دکھایا تو اللہ خود رکاوٹ بن جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اگر انہیں یہ اداں دا تھا پھر اداں ہی رہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کبھی نہ بھولنا کہ تم نے اس کے پاس جمع ہونا، حشر جمع ہونا، جب جمع ہوگے تو پھر تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے پیچھا دکھایا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی بات کو اہمیت ہم نے جو وہ نہیں دی تھی، تو اب یہ اس کا جو وہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ یعنی اگر اس نتیجے کا خوف ہوگا تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہوگے۔ تو بس یہیں تک کہ ہم پڑھ لیتے ہیں، باقی 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں لیکن ہیں تو وہ بھی اہم، پھر زیادہ وقت لگ جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔